رمضان مبارک وہ مقدس اور پیارا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے کہ جو ہمیں گھر پر آ کر رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ حج کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو وہ ایسی عبادات ہیں جس میں آپ کی مشقت بھی ہوگی، جس میں آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوگا، جس میں آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی اور سفر بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن رمضان مبارک ایسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جو آپ کو سفر نہیں کرنا پڑے گا، محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ یہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ گھر پر آ کر تجھے رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما رہا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کی کیا بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ رجب میں بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے، شعبان میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور رمضان میں اس کے پھل جو ہے وہ پک کر تیار ہوتا ہے، اس کی فصل جو ہے وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، اسے دی جاتی ہے۔ یعنی رمضان مبارک میں آدمی کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ تو ذمہ دار آدمی جب گندم بیجتا ہے تو چاول کی فصل کاشت کرتا ہے، جب کوئی بھی پودا زمین پر لگاتا ہے پھر اس کو محنت سے پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پھر جب وہ پھل پک کر تیار ہو کر آ جاتا ہے تو ذمہ دار آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، یقیناً بہت خوش ہوگا۔ جیسا کہ آج کل گندم کا موسم ہے، گندم کی بوئی کی گئی، بجائی کی گئی، اس کے بعد اسے پانی دیا گیا، اس کی دیکھ بھال کی گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد گندم کی کاشت آ جائے گی، کاشت کا وقت آئے گا، پھر وہ کاشت کرے گا اور گندم جب گھر آئے گی وہ ذمہ دار کتنا خوش ہوگا، یقیناً بہت راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ لیکن اسی طرح ہی مومن آدمی کے لیے ہے کہ رجب میں وہ اپنے اعمال کو درست کرتا ہے اور شعبان میں اس کی حفاظت کرتا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ اسے صلہ عطا فرماتا ہے۔ کیا صلہ عطا فرماتا ہے کہ دیکھیے رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں کیا کیا ہیں۔ اور رمضان مبارک کا جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پہلے دن میں، پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی 60 ہزار گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلی رات میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ وہ گناہ گار جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے برکت سے، صدقے سے، رمضان مبارک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی پہلی رات میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری رات آتی ہے، پھر اسی طرح 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، پھر تیسری رات آتی ہے، پھر 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رمضان مبارک تک چلتا رہتا ہے تو حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ پھر ایک ایسی مبارک رات آتی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، رمضان مبارک کی 29ویں جو رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعے کے برابر تمام گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو عزیزہ نگرامی دیکھیے رمضان مبارک کی کیا بہاریں ہیں کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کی پھر 29ویں جو رات آتی ہے اس میں مجموعے کے برابر بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان مبارک کی جو آخری رات آتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی رب تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ مومن بندے مسلمان کے لیے یہ کھلم کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، آزادی دے دی گئی ہے کہ بندہ مومن اب تیرے پاس یہ مہینہ ہے، مہینہ بھر اپنے اعمال جتنے مرضی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کسی کام میں ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان تیرے کام میں دخل اندازی کرے گا۔ شیطان کو تو باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے، زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، خدا را اس مہینے کی عزت و عظمت کیجئے، اس مہینے کی تعظیم و تکریم کیجئے، ادب و احترام کیجئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ادب و احترام کرنے کا، تعظیم و تکریم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کیجئے۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیونکہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، جو بالغ مرد یا عورت دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالغ افراد پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ روزہ نہ رکھنے والا آدمی گناہ گار ہے، تو روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، روزہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اے مسلمانوں، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صبح سے لے کر شام تک اس کے احکامات کے مطابق ہر چیز تم پر منع کر دی گئی ہے۔ وہی حلال چیزیں ہیں جس کو آپ کھا پی نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے۔ صبح سے لے کر افطاری تک، سحری سے لے کر افطاری تک ہر چیز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں، گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک یعنی روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، خود بھی روزے رکھیے اور اپنے ارد گرد، آس پاس میں، محلے داروں میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں دیکھیے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو روزے رکھنے کے قابل تو ہیں لیکن ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، روزے کرنے کا سامان نہیں ہے، افطاری کا سامان نہیں ہے۔ آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں، آپ تو روزہ رکھ رہے ہیں کہ صبح سحری کے وقت آپ کا ٹیبل کھانوں کی ڈشوں سے بھرا ہوا ہے، شام افطاری کے وقت آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے مشروبات ہیں، آپ سحری اور افطاری پیٹ بھر کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ہمسائے نے کیا کھایا ہے؟ صبح سحری میں کیا کھایا ہے اور افطاری میں انہوں نے کیا استعمال کیا ہے؟ کیا یہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یقیناً ہم سب کا حق ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، آس پاس میں، اپنے پڑوس میں، ہمسایوں میں دیکھیں، رشتہ داروں بہن بھائیوں میں دیکھیں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جو محنت کی وجہ سے، محنت تو کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، لیکن کام کاج کے بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کئی آدمی ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے گھر میں راشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج الٹ پڑ گیا ہے کہ رمضان کی 10 تاریخ کے بعد راشن تقسیم کیا جاتا ہے، 27ویں کو نیاز دی جاتی ہے، بہت زیادہ نیازیں دی جائیں گی 27ویں کو جا کر۔ کسی غریب کو کپڑے دینے ہیں تو رمضان کی 27ویں رات کو دیں گے، دن کو دیں گے۔ میرے بھائی ذرا خیال تو کرو کہ رمضان کے روزے تو گزر گئے، یا آخری 3-4 روزوں میں وہ کیا کرے گا؟ میرے بھائی، کسی کی خدمت کرنی ہے تو رمضان کے چاند سے پہلے کرے، کہ جو بھائی مسلمان بھائی روزے نہیں رکھ سکتا، اگر راشن کی وجہ سے تنگ ہے، پریشان ہے، تو ان کی خدمت کریں تاکہ یہ روزے رکھ سکیں۔ عزیزان گرامی، ہر مسلمان مرد عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے، بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔